میں انہیں دعوت دیتے ہوئے یہ درخواست کروں گا، بہت سارے علماء یہاں لائن میں موجود ہیں، تھوڑی سی حاضری لگوا دیں تاکہ یہ احساس ہم سب کو رہے کہ ہم سب اکٹھے ہیں، مختصر حاضری ہو۔ اور پھر بہت سارے علماء، مولانا سلیمان آوان تشریف فرما ہے، مولانا رامانی تشریف فرما ہے، مولانا مطیع اللہ راشد ہے، مولانا نذیر احمد صاحب، بہت سارے دوست علماء، قاضی صاحب، قاضی عطاء الحق صاحب تشریف فرما ہے، مولانا عبداللہ راشد تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان سب کو موقع ملے گا اللہ کی توفیق سے۔ اور میرے بڑے پیارے بھائی مولانا رفیق صاحب بلند سے، مولانا رفیق صاحب اوپر تشریف لائیں، جگہ ہے، اٹھے، مولانا رفیق بلند سے تشریف لائیں، تھوڑا تھوڑا حاضری ہو جائے۔ جی قاضی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین، الحمد للہ رب العالمین۔ محترم مکرم سامعین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے 2011 سے میں نوجوانان توحید و سنت کے سٹیج پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کلمے کی قرآنی تفسیر بیان کر رہا ہوں، اور مقصد کیا ہے کہ جو قرآن میں اللہ نے لا الہ الا اللہ کے دلائل، اپنی توحید کا دعویٰ، جو تفسیر خود اللہ نے فرمائی ہے، ہم اس اللہ کی تفسیر کے 100% مطابق قرآن کی آیات کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ بد عقیدہ ہیں، ساری دنیا پھنسی ہوئی ہے کہ وہ کلمے کے خلاف کر رہے ہیں۔ میں نے آیت الکرسی کی ابتدا میں دیکھا اللہ نے دعویٰ فرمایا، کس کا؟ لا الہ الا اللہ کا، اور اس کے دلائل دیے، ایک آیت میں 10 دلائل کہ الہ ایک ہے، معبود ایک ہے۔ آیت الکرسی سے میں نے لا الہ الا اللہ کی تفسیر، پہلے دعویٰ ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، آگے 10 دلیلیں، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلیم۔ 10 تلک عشرۃ کاملہ۔ اللہ کہتے ہیں وحدہ الہ ہے، معبود ایک ہے، الہ کائنات کا ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ میں نے پہلی دلیل میں غور کیا کہ اللہ نے اپنی حیات کو اپنے الہ معبود ہونے کی پہلی دلیل جو بیان فرمایا، اس میں کوئی راز ہے۔ میں نے اس میں غور کیا تو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی۔
کہ لوگ مردوں کے پجاری بنتے ہیں، مردوں کو الہ بناتے ہیں، مردوں کو معبود بناتے ہیں، ان کی عبادت بھی جائے، ان کا عقیدہ بھی جائے، عمل بھی جائے، جہنم انہی کے لیے جو لا الہ کے منکر ہیں۔ پہلی دلیل، لوگ اسی کے خلاف کر کے مشرک بنتے ہیں، کافر بنتے ہیں، وحدہ اللہ کو الحج نہیں مانتے۔ 1,24,000 انبیاء کو بھی آیا، اللہ فرماتے ہیں الحج ایک میں ہوں۔ الحج کی ضد کیا ہے؟ عربی میں المیت۔ اللہ نے پہلی دلیل سے کائنات کی موت کا ذکر کیا، اپنی حیات کو اپنے وحدہ الہ ہونے کی پہلی دلیل ثابت کیا۔ الحج کی ضد المیت ہے۔ 14 تبع کو اللہ نے المیت کہہ دیا۔ او میتون کو، فانیون کو، حالکون کو، داخرون کو، عاجزون کو اور عابدون کو معبود بنانے والوں، ان کی موت نظر نہیں آتی، کہاں گئے؟ ساری دنیا زندہ ہو کر آتی ہے، اللہ زندہ کر کے لاتا ہے، پھر اس پر موت آتی ہے، اور موت آتی ہے تو موت ہمیشہ کے لیے آتی ہے، دوامی آتی ہے، استمراری آتی ہے، قیامت تک آتی ہے۔ موت کے بعد زندہ اللہ کرے گا تو قیامت کے دن، قیامت سے پہلے یہ مردوں کو زندہ زندہ کہنے والے مشرک ہیں۔ الحج صرف ایک اللہ ہے، اگر متعدد الحج بنائے جائیں تو ان احیاء کی بھی عبادت ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی۔ اللہ نے مخلوق کی موت پر زور دیا، مخلوق عبادت کی مستحق نہیں، کیونکہ مرتے ہیں، فنا ہوتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سب کچھ مک ویندہ تسا دے ہن ساڈا الہ ہے۔ حیا کرو، شرم کرو، اشرف المخلوقات ہو کے میرے زندہ کرن تو پہلے، میں قیامت نو کرنے تسا دے پہلے زندہ کر کے پھر صفات حیات ثابت کر کے مردوں کی، پھر ان کی پکار، پھر ان کی سفارش، پھر وہ مرد وسیلہ، پھر مرد حاجت روا، مشکل گشا، مددگار، مہر مرد ہے کہ خدا ہے، الہ ہے۔ تو اللہ نے پہلی دلیل جو دی نا، اس میں کائنات کی موت کا ذکر کر کے ان کو مار دیا، فنا کر دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری۔ پہلی دلیل موت کی تفسیر جو قرآن کی آیات میں ہے، اگر اس کو کوئی مان لے اور اس کے مطابق میت کو میت مانے، شرک ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن بن جاتا ہے۔ شرک تب پیدا ہوتا ہے جب ایک اللہ کو الحج نہ مانا جائے اور سارے مردوں کو احیان کہا جائے، تو یہ شرک سارا شروع اس سے ہوتا ہے۔ موت کے اگر قائل ہو جائے نا تو کوئی مشرک شرک کر ہی نہیں سکتا، اور اگر ان کو لا الہ کا سمجھ آ جائے، پہلی دلیل ہی سمجھ آ جائے تو شرک غائب ہو جائے۔ اچھا، یہ دلیل مسئلہ الہ، اور اللہ نے اپنی حیات کو پہلی دلیل، مخلوق کی موت کو عبادت کا مستحق نہ ہونے، الہ نہ ہونے کی پہلی دلیل بنا۔ اچھا، 10 آیتیں ہیں میرے پاس، بلکہ 14 تک میں پیش کر سکتا ہوں، آئندہ استعمال۔ چلو آئندہ سے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے بیان کرنا تھا، لیکن وقت تھوڑا ہے، اور میں اس پہلی دلیل کو جب سورۃ مومن میں نے دیکھا، یہاں تو الحج مفرد تھی صفت، اور سورۃ مومن میں یہ دعویٰ ہو گیا، پورا جملہ فکرہ، هو الحی، وہی زندہ ہے، وغیرہ المیت، هو الحی وغیرہ المیت ودونہ المیت، اور میت کو الہ بنانے والوں کو شرم کرو۔ تو پہلی صفت پر اللہ نے اپنی پہلی صفت پر زور دیا، اپنی حیات کو وحدہ اب الہ ہونے کی پہلی دلیل، مخلوق کی موت کو الہ نہ ہونے کی پہلی وجہ بیان۔ وہ مرتے ہیں، زندہ صرف کون ہے؟ هو الحی کا معنی کیا ہے؟ ہمارا اس پر اعتقاد ہے، جو حیات سما موتا کے قائل ہیں، ان کا اس دلیل پر اللہ پر اعتبار نہیں، یقین نہیں، اللہ نے یہ دلیل غلط دی ہے ان کے ذہن کے مطابق، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک دی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں هو الحی، زندہ وہی ایک ہے، اور آگے ہے لا الہ الا ہو، دعویٰ۔ تو اس صفت کو بھی ایک دعویٰ بنا کر اللہ نے 2 دعوے کر دیے۔ اگر کوئی پہلی دلیل کوئی مان لے نا، زندہ صرف اللہ ہے، باقی سارے میت ہیں بغیر المیت، تو وہ الہ نہیں بن سکتے، وہ کچھ بھی نہیں معبود نہیں بن سکتے، تردید ہو گئی۔ پھر لا الہ الا اللہ کا دعویٰ بیان فرمایا، تو یہ 2 دعوے کر کے آگے اللہ نے مرتب کیا، فادعوہ،
मुखलिसीन, उसी जिंदे को पुकारो, मुर्दों को न पुकारो, इलाह को पुकारो, अल्लाह इलाह है, उसको इलाह को पुकारो, गैर इलाह को न पुकारो। मसला हल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। के और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा याद रखो, सब ने बयान किया, सबका ईमान है, हम तो सारी आयात कुरान को मानते हैं। अल्लाह ने हजरत उज़ैर का जो किस्सा बयान फरमाया, मैंने रब्त लगाया दादा उस्ताद शेखुल कुल हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह तरज पर। ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर में अल्लाह ने जिक्र किया है, ये नहीं है अलग किस्सा, इसकी रब्त लगे हुए आयतुल कुर्सी के साथ, आयतुल कुर्सी के साथ रब्त है। 10 दलाइल वहां आगे रब्त जा रहा है मुसलसल तीसरे रकू तक कि अल्लाह ने फरमाया अगली आयत में ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मनवाने में कोई जबर नहीं। अक्ल मानता है कि नहीं, ये जो 10 दलाइल दिए वहदहू अल्लाह इलाह है, वहदहू अल्लाह माबूद है। फिर आगे फरमाया क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय, हिदायत और गुमराही वाज़ेह हो गई। दलाइल जो दे दिए गए ये भी ला इलाहा के साथ मरबूत है। आगे फरमाया इसका मेयार क्या है, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा लन फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल उर्वतुल वुस्क़ा, मजबूत कड़ा उसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में, और दूसरा बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह को मेयार कुरान के मुताबिक मानने वाला, कुफ्र बित्तागूत करके ईमान बिल्लाह लाने वाला, अल्लाह को माने तो इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सारा दीन अपना दीन जो है अल्लाह के नजदीक पसंदीदा सिर्फ इस्लाम है, सारे इस्लाम को माने। और इस्लाम के अलावा जो कुछ है, इस्लाम के अलावा जो कुछ है वो कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्र है। कानून भी, तहजीब भी, अकीदा भी, अमल भी, सारा इस्लाम मानना अल्लाह का दीन है। इस्लाम के अलावा जो कुछ है कुफ्र है। बोलो सारे, इस्लाम के अलावा जो कुछ है कुफ्र है। सारा मजमा बोले, इस्लाम के अलावा जो कुछ है। ये मेयार अल्लाह का है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, फमन यकफुर बित्तागूत, पहले तागूती निजाम, तागूती कानून, हर चीज जो इस्लाम के अलावा है उसको कुफ्र करके फतवे लगा कर दिल को खाली कर दे। जब दिल खाली हो गया वो युमिन बिल्लाह, एक अल्लाह को माने, उसके दीन के इस्लाम को अव्वल से आखिर तक, ये तौहीद आएगी इस तरह। तो ये जो जमहूरियत है ये कुरान की नजर में, अल्लाह की नजर में कुफ्र है। क्यों? अल्लाह ने इस्लाम हम पर फर्ज किया, और जो कहे मैं इस्लाम पूरे को नहीं मानता और अमल करे तो ये अल्लाह का मेयार उसका मुनकिर है, अल्लाह उसका कलमा कबूल न करेगा जो कुफ्र बित्तागूत करके ईमान बिल्लाह न लाए। तो ये मेयार खुदावंदी। हमें तो कोई रोब दिखा सकते हैं लेकिन अल्लाह से अपना ईमान तस्लीम करवाएंगे तो मकसद क्या है? हर कोई ये सोचे कि हम तागूत पर ईमान लाए हैं और अल्लाह पर भी ईमान लाए, या कुफ्र बित्तागूत करके अल्लाह पर ईमान लाए। ईमान बिल्लाह और ईमान बित्तागूत जमा नहीं हो सकते, इसलिए इस्लाम के अलावा सब कुछ कुफ्र है। तो ये आयत जो कि अगली आयत में रब से लगा, अगली आयत है अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अल्लाह अंधेरों से नूर की तरफ बंदों को निकालता है। वो ही दावा ला इलाहा इल्लल्लाह नूर है। अल्लाह जो मुनीब बादी है उसको तरक्की देता है और अल्लाह अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह में तरक्की देता है। अगले तीसरे रकू में 3 किस्से अल्लाह के मुहयी मुमीत होने के। हजरत इब्राहिम का किस्सा, रब्बे यल्लज़ी युहयी व युमीत। दूसरा किस्सा हजरत उज़ैर का, अन्ना युहयी हाज़िल्लाहु बअद मौतिहा। तीसरा किस्सा हजरत इब्राहिम का वैसे दूसरा बनता है, वइज़ क़ाल इब्राहिमु रब्बे अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। 3 किस्से अल्लाह के मुहयी मुमीत होने के। ये फेल है और पहले सिफात तकरीबन आयतुल कुर्सी में थी, सिफात में भी अल्लाह वहदहू ला शरीक, अपने अफ़आल में भी वहदहू ला शरीक। यहाँ आकर तफसीर खत्म होती थी और किस्सा हजरत उज़ैर का रब से लगा हुआ है। पहली दलील की मजीद वजाहत, अल्लाह फरमाते हैं मैं कल हयूं, हर कोई अल-मय्यत है, और लोग तवीलें करते हैं मुर्दों के मुतल्लिक और शिरक करते हैं। आओ एक मय्यत का तजर्बा कराते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं। मैं हूँ जिंदा अल-हय, और जो अल-मय्यत बनते हैं आओ। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को मैंने 100 साल मौत दी, 100 साल के बाद जिंदा किया, सवाल जवाब किया गुजरी सदी के मुतालिक कमला बिस्ता। उन्होंने कहा काल लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, ये होती है मौत
تو اس قصے میں اللہ نے حکمت بیان فرمائی، وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، میں نے لا الہ الا اللہ اپنی توحید سمجھانی تھی، میں الحی اور ہر کوئی المیت، اور میت کیسا؟ جیسے حضرت عزیر 100 سال تک میت رہے اور زندہ کرنے کے بعد جب اللہ نے پوچھا کوئی ادراک، شعور، احساس، اتا پتا دور دور تک نہیں، یہ ہوتی ہے موت، اور ساری دنیا کی موت اسی طرح ہے۔ لوگ غلط ہیں جو موت کے منکر ہے۔ تمہارا اپنی موت بھی مانو، حضرت عزیر کی بھی موت مانو، نبی کریم کی موت بھی اسی طرح جو مانتا ہے وہ دلیل اول کا قائل ہے، لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، اور جو اللہ کی دی ہوئی دلیل اور مثال اور تجارت کا عادی طور پر جو مردوں کی حقیقت اللہ نے بیان فرمائی ان کے خلاف عقیدہ رکھے وہ لا الہ کا منکر ہے، منکر ہے، وہ مسلمان نہیں جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہے۔ بہرحال میں نے ابھی روز کو کہنا تھا، وآخر دعوانا ان مولانا احسان الہی صاحب کے بیان نے اہل توحید کے رشتہ توحید کو تر تازہ کر دیا ہے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، اشاعت التوحید و سنہ کے ایک اور پیارے ہمارے بھائی حضرت مولانا عبداللہ راشد کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت بیان سے اجتماع عام کے شرکاء کے دلوں کو گروائیں۔ مولانا عبداللہ راشد۔ یا وہ دوسرا لگانا ہے تو دوسرا لگا دو، اس کا سیل بدلو، کیا ہوگا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْ۔ کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے، کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے، غضب میں آئے یا تلملائے، کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا۔ چراغ ایمان تو آندھیوں میں، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا دیا ہے، جلا کرے گا۔ پنجاب کے توحیدی جرنیلوں کی مسلسل انتھک محنتوں سے آج کا یہ 18واں سالانہ عظیم الشان اجتماع، جس میں مجھ جیسے بندہ ناچیز کو گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس اجتماع کے لیے محنت کرنے والے نوجوان علماء کرام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور ایک بات جو اس سٹیج پہ مجھے دل سے خوش کر رہی ہے، جس طرح قرآن اور اسلام میں جامعیت ہے، عقائد کے تمام بنیادی نظریات
اور ہر پہلو پہ اسلام نے گفتگو کی ہے۔ اہل حق کا یہ عظیم الشان سٹیج، اس کے اوپر بھی الحمدللہ ہر عنوان کے اوپر جمعیت اشاعت التوحید و سنت وہ نوجوانان توحید و سنت کے علماء گفتگو فرما رہے ہیں۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ نے جب سے توحید و سنت کا کام کیا، بعض لوگوں نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بہانہ بنا کر اس توحید و سنت کے قافلے کی راہ کو روکنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے ایک فریق نے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو بہانہ بنا کر حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کیا اور اہل حق کے اس قافلے پہ بہتانات باندھے۔ پھر ایک فریق نے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی کو بہانہ بنا کر آپ علیہ السلام کی موت کا انکار کیا، حیات دنیاوی کے قیل ہوئے اور اس اہل حق کے قافلہ کے راستے کو روکنے کی کوشش کی۔ اسی طرح پھر ایک اور لوگ اٹھے، اپنے ہی بگڑے، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی کو بہانہ بنا کر توحید و سنت کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ میری مراد منکرین جادو ہیں۔ مجلس عاملہ کی طرف سے میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ مسئلہ جادو کی حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے احساس ہے کہ وقت بڑا قلیل ہے، لیکن میں وقت کی اپیل کرتا ہوں مسئلہ جادو کی تحقیق کے ساتھ ساتھ منکرین جادو کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور منکرین جادو کی تینوں قسمیں اور تینوں اہل حق کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے متعلق ذرہ برابر بھی بے ادبی کا تصور کرنا کفر ہے، الحاد ہے، بے دینی ہے۔ لیکن مسئلہ کو واضح کرنے کے لیے 4 عنوان ہیں اس مسئلہ کے۔ سب سے پہلا عنوان یہ ہے کہ جادو کا اثر قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اس کے اوپر مختصر صرف 2 دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ پہلے پارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ لوگ ہاروت ماروت سے وہ جادو سیکھتے تھے جس جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی کا ہو جانا
قرآن پاک کی اس نص قطعی سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی بد فہم کج فہم یہ کہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، وہ قرآن پاک کی اس آیت اور دیگر آیات قرآنیہ کا منکر ہے۔ اور پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے جادو کفر ہے، جادو گندگی ہے۔ سنو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے، جادو کی اکثر قسمیں کفر ہیں، کیونکہ جادو کے اندر شیاطین کی سوڑ و پکار ہوتی ہے۔ لیکن کفر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں۔ کسی مومن کے قتل کو بھی حلال سمجھ کر قتل کرنا کفر ہے، اور اللہ کے پیغمبر پر حملہ کرنا تلوار کے ذریعے، نیزے کے ذریعے، یہ کفر ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، کافروں نے کفر کیا، انبیاء علیہ السلام پہ وار کیا، اور اللہ کے پیغمبر شہید ہو گئے۔ اور ایک بات یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کا پیغمبر توحید کی خاطر اپنی جان کی بازی دے دے، یہ معاذ اللہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر شکست کھا گیا ہے۔ پیغمبر شہید بھی ہو جائے تب بھی اللہ کا پیغمبر کامیاب ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ جب تلوار لگتی تھی، شہید ہونے لگتے تھے، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا۔ اور جادو ایک سبب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کا اثر ماننا یہ ما فوق الاسباب ہے، یہ شرک ہے۔ یہ بیچارے یا تو جاہل ہیں یا متجاہل ہے۔ جادو کا سبب ہونا یہ قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے۔ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، بہی کی ہی ضمیر سیر کی طرف لوٹتی ہے، اور بعض سببیہ ہے، جادو کے سبب ہونے پر یہ نص قرآنی موجود ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ جادو اسباب خفیہ میں سے ہے۔ دنیا میں کچھ اسباب ظاہرہ ہے، کچھ اسباب خفیہ ہیں۔ یہ کج رو لوگ اسباب خفیہ تک نہ پہنچنے کی وجہ سے جس طرح نظر بد کا انکار کرتے ہیں، اسی طرح جادو کا بھی انکار کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث پاک بخاری شریف سے، بلکہ حدیث پاک کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث بڑی عام فہم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان من البیان لسحرا، بے شک بعض بیان البتہ جادو ہوتے ہیں۔ بعض بیان جادو ہوتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ مانا اپنی طرف سے نہیں، منکرین حدیث کی طرف سے نہیں، پرویزیوں کی طرف سے نہیں، مانا قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے۔ قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ اس آیت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے یؤثر اثر السحر، جس طرح جادو اثر کرتا ہے، بعض بیان بھی ایسے اثر کرتے ہیں۔ اس موضوع پر کافی آیات، کافی احادیث ہیں کہ جادو میں اثر ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔
اور دوسرا عنوان، مومن پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے کہ مومن کی تھوک پر نہیں ہو سکتا، جوتی پر نہیں ہو سکتا۔ یہ خطیبانہ جملے ہیں جن آیات میں، جن احادیث میں جادو کا اثر بیان کیا گیا ہے، وہاں مومن اور کافر کے درمیان تفریق نہیں کی گئی۔ اور ذخیرہ احادیث میں کئی احادیث صحیحہ مومنین پر جادو کے اثر ہو جانے کی موجود ہے۔ اور تیسرا عنوان، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، شان والے پیغمبر ہیں، مقام والے پیغمبر ہیں۔ جادوگر آئے مقابلے میں، رسیاں ڈالی، ڈنڈے ڈالے۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ جادوگروں نے ڈالی تو رسیاں اور لاٹھیاں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں جادو کی وجہ سے یہ آ رہا تھا، یہ توڑ رہی ہیں۔ اگر جادو کا اثر نہ ہوتا، وہ لاٹھیاں لاٹھیاں ہی نظر آتی، رسیاں رسیاں ہی نظر آتی، سانپوں کی طرح توڑتے ہوئے نظر نہ آتی۔ پھر خطیب ایک آواز لگاتے ہیں، یہ جادو کا اثر ماننا عصمت انبیاء کے خلاف ہے علیہم السلام۔ یا تو آج تک عصمت انبیاء کا معنی سمجھا نہیں، شجاعت بوجھ کر اپنے پیٹ کی خاطر، اپنی خواہش پرستی کے خاطر عوام کو عصمت انبیاء کا معنی نہیں بناتے۔ اللہ کا ہر پیغمبر معصوم ہوتا ہے، پوری امت کا عقیدہ ہے، لیکن پیغمبر کے معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ نہ تو قبل از نبوت پیغمبر سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، نہ بعد از نبوت پیغمبر سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ معصوم کا یہ معنی ہے۔ انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا، پیغمبر کے معصوم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کو کوئی نقصان اور تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ پیغمبر کوئی معبود تو نہیں، مشکل کشا تو نہیں، نفع نقصان کا مالک تو نہیں۔ غزوہ احد میں کفار نے حملہ کیا، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، پہلے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ تو معصوم ہونے کا یہ مقصد ہے کہ پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے، پیغمبر نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا۔ نقصان اور ضرر سے پاک ہونے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اثر نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اب چوتھا عنوان، بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، نوجوانوں توجہ میری طرف کیجئے، بزرگوں توجہ میری طرف کیجئے۔ دھوکہ دیا جا رہا ہے، توحید و سنت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو بہانہ بنا کر خامخواہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، پوری امت کا عقیدہ، پیغمبر علیہ السلام کے عقل منور کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کا عقل منور جادو کے اثر سے پاک ہے۔ اب خطیب کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ معاذ اللہ کہ ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پہ جادو کا اثر ہوا، آپ معاذ اللہ دیوانہ ہو گئے۔ جو یہ اثر مانے ہم اس کو کافر کہتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، لیکن پوری امت میں اہل سنت والجماعت میں
پیغمبر علیہ السلام کے عقل منور پر جادو کے اثر کا کوئی بھی قید نہیں ہے۔ اور دوسری بات، پیغمبر علیہ السلام کا قلب مطہر یہ بھی جادو کے اثر سے محفوظ ہے۔ پیغمبر کے قلب مطہر پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں نے شوشہ کر دیا، جی کچھ باتیں تو ماننے لگ گئے، یہ بات میری نہیں ہے، یہ اکابرین امت کی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے مفسرین کی ہے۔ روح المعانی اٹھا کے دیکھیے، لا علی عقلہ ولا قلبہ، پیغمبر علیہ السلام کے قلب مطہر پر بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات، جو پیغمبر پہ وحی آتی تھی، کلام الہی، قرآن مقدس، کلام الہی کے سلسلہ میں بھی جادو نے اثر نہیں کیا۔ اب چوتھی بات، پیغمبر علیہ السلام کے خیال پر اثر ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں یخیل الیہ من سیرہم، نص قرآنی موسیٰ علیہ السلام کے بھی خیال کے اوپر اثر ہوا، اور پیغمبر علیہ السلام کے متعلق جو صحیح حدیث ہے، آج تک کسی معتبر محدث نے جس حدیث کے اوپر جرا نہیں کی، اور حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو بمنظر مشہور کے لکھا، اس میں بھی یہی آ رہا ہے، آپ علیہ السلام پہ جادو کیا گیا، آپ علیہ السلام کے خیال میں آتا تھا فلاں کام کیا ہے، حالانکہ نہیں کیا ہوتا تھا، یا خیال آتا تھا فلاں کام نہیں کیا، حالانکہ وہ کام کیا ہوتا تھا، یعنی بھول جاتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام بھول جاتے تھے، اور پیغمبر کا بھول جانا یہ کوئی نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان، آدم علیہ السلام کے دل میں بھی شیطان نے وسوسہ ڈالا، فنسیا، آدم علیہ السلام بھول گئے، حضرت یوشع بن نون بھی بھول گئے، وما انسانی الا الشیطان، بھول جانا یہ پیغمبر کی نبوت اور پیغمبری کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کسی درجے میں نہ بھولنا، یہ تو میرے اللہ کی صفت ہے، لا یضل ربی ولا ینسا۔ یا آپ علیہ السلام کے بدن پر اتنا اثر ہوا کہ طبیعت پہ بیماری کی طرح تھوڑا بوجھ محسوس ہوتا تھا، اور یہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے، یہ جادو کا اثر گزارا گیا ہے۔ یہ بتانے کے لیے محدثین نے لکھا، یہ بتانے کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، مقام اونچا، شان اونچی، مرتبہ اونچا، لیکن پیغمبر بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے۔ قلت وقت کو سامنے رکھ کر یہ مختصر میں نے عرض کیا ہے۔ اب اگلی بات جو بتانے کی ہے، جو سمجھنے کی ہے، جو ذہن میں بٹھانے کی ہے، جو میرے دل کا درد ہے، جو آپ کے سامنے اپنے دل کا درد رکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلے گجرات کے اجتماع میں نے کہا تھا جادو کا انکار معتزلہ کا نظریہ ہے۔ بعض لوگ جو تکیہ کی چادر اوڑھنے والے تھے ان کو بھی اس جملے سے غصہ ہوا۔ آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں پوری ذمہ داری کے ساتھ منکرین جادو کا اصلی چہرہ دکھانا چاہتا ہوں کہ منکرین جادو اصل میں کون ہے۔ 20 سال سے اس مسئلے کو کیوں اٹھایا گیا؟ توحید و سنت کی راہ کو روکنے کے لیے، اور اہل اسلام کو، اہل توحید کو انکار حدیث کی طرف، پرویزیت کی طرف دھکیلنے کے لیے اس مسئلے کو بہانہ بنا کر اس مسئلے کو اٹھایا گیا۔ اور انشاءاللہ یہ بات پورے دلیل سے ثابت کروں گا۔
ہم کہتے تھے یہ منکرین حدیث کا کام ہے، جادو کا انکار معتزلہ کا کام ہے، بعض اپنے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ منکرین جادو کی سب سے بڑی کیس چند ماہ پہلے ان کے سٹیج پر ان کی موجودگی میں ایک آواز لگائی گئی کہ بخاری ایرانی ہے، مسلم ایرانی ہے، احادیث کا مجموعہ ایرانیوں کا تیار کرتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ الفاظ کس کے ہیں، اندر سے کون بولتا ہے؟ پرویزی مسلک کی کتاب طلوع اسلام اٹھا کر دیکھیے، پرویزی مسلک کی کتاب مقام نبوت اٹھا کر دیکھیے، جو نظریہ جو آواز اس سٹیج پہ لگائی گئی، یہ نظریہ حقیقت میں غلام احمد پرویزی اور اس کے پیروکاروں کا ہے۔ بخاری میں کیا ہے، مسلم میں کیا ہے، ابو داؤد میں کیا ہے، نسائی اور ابن ماجہ میں کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، پیغمبر کی زندگی کا نمونہ ہے۔ احادیث کی کتابوں میں کیا ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ یہ لوگ ذخیرہ احادیث کو رستے سے ہٹا کر اسلام کا حلیہ بگاڑنا چاہتے ہیں۔ سر سید احمد خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ قرآن میں تعریف کر کے قرآن کے معنی اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف سٹیجوں پہ جب یہ آواز لگائی گئی احادیث کی کتابیں ایرانی ہیں، اس سٹیج پہ علماء بھی موجود تھے، اس سٹیج کے وہ علماء ان الفاظ کو جب پیغمبر کی احادیث پہ، پیغمبر کی تعلیمات پہ پیشے چلائے گئے، آرے چلائے گئے، ان علماء کی زبانیں گنگ کیوں تھی؟ ان کے وہ کان کہاں گئے تھے جو پیغمبر کی تعلیمات کی توہین سن رہے تھے؟ اور پھر آج تک حق کے نام پر علماء آل حق کی تذلیل و تنقیص کرنے والے خاموش کیوں ہیں؟ تکیے کی چادر کیوں ہے؟ اور شاید آپ میں سے کسی کے خیال میں آئے، کسی سننے والے کے خیال میں آئے شاید کہ یہ پرویز کا نظریہ نہ ہو، اسی فرقے کی ایک نئی کتاب چھپی ہے، مجھے پہنچائی بھی خود ہے۔ پہنچانے کا جو آنے کا انداز تھا نا، وہ پھر ان کو بھول گیا، کیسے بھاگے پوری دنیا نے دیکھا اس کتاب کو۔ یہ پرویزی فرقہ اپنا آسمانی صحیفہ سمجھ رہا ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 46 کے اوپر انکار جادو کے سلسلے میں غلام احمد پرویز کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا کہ غلام احمد پرویز نے جادو کا انکار کیا ہے۔ ہاں، جو اکابرین کو چھوڑتا ہے، جو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کو چھوڑے گا، وہ پرویز کے ہاتھ ہی چڑھے گا۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 92 پر ایک عنوان قائم کیا گیا، احادیث میں ایرانی منافقین کا کردار، اور اس عنوان کے تحت یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی حدیث پاک کی جتنی کتابیں ہیں، جتنے محدثین ہیں، سب ایرانیوں نے تیار کیے ہیں، اور احادیث کا مجموعہ ایرانیوں کا تیار کیا ہوا ہے۔ یہ ہے منکرین حدیث، جادو کا اصلی چہرہ۔
اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں یہ منکرین جادو اشاعت التوحید و سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 374 کے اوپر پچھلے سالانہ اجتماع میں نے سر سید احمد خان کا نام لیا تھا جو منکر حدیث تھا۔ لوگ سوچ رہے تھے فتویٰ ویسے لگا دیا، آج جو منکرین جادو کی کتاب چھپ کر آئی ہے اس کے صفحہ نمبر 374 پر انکار جادو پر دلیل کے طور پر سر سید احمد خان کو پیش کیا گیا۔ صرف پیش نہیں کیا گیا بلکہ لکھا گیا متکلم اسلام سید احمد خان رحمہ اللہ، جو اکابرین کو چھوڑتا ہے، اسلاف امت کو چھوڑتا ہے، پھر وہ سر سید احمد خان کے ہاتھوں ہی چڑھتا ہے۔ اور پتہ ہے سر سید احمد خان کون ہے؟ جس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، تفسیر کیا لکھی بلکہ قرآن کی تحریف لکھی۔ اس میں اس نے لکھا جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا، جنات کا انکار کیا، ملائکہ کے وجود کا انکار کیا۔ وہ ایسا محرف ان منکرین جادو کے لیے متکلم اسلام ہے۔ یہ تو بن گئے متکلم اسلام۔ اس کتاب میں، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 162 پر 163 پر مومنوں کی اماں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام کئی مرتبہ آیا، لیکن اس ملحد نے آپ کے نام کے ساتھ حضرت بھی نہیں لکھا، آپ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نہیں لکھا، جس قلم کے لیے سر سید احمد خان کو متکلم اسلام کہنے کی ہمت ہے، لیکن صحابہ کرام کے نام کے ساتھ حضرت اور رضی اللہ تعالی عنہا کہنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے۔ اور دوستو، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگ احادیث کے دشمن تو ہے ہی ہیں، جی بتاتے ہیں، مصنف کا نام بھی بتاتے ہیں، نام بتاتے ہوئے کوئی ڈر نہیں ہے الحمدللہ۔ ہم نے تو مصنف کو نام منہ کے اوپر ملحد کہا تھا اور کہا تھا آئندہ بھی آپ کے الحاد کا آپریشن ہوتا رہے گا۔ یہ مصنف کون ہے؟ مولوی مفتی منیر شاکر۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے مسلمانوں، اہل توحید، اجتماع گجرات میں آنے والوں، اگلی بات جو کرنے لگا ہوں، یہ ملحدین حدیث پاک کے دشمن ہیں ہی ہیں، یہ لوگ قرآن کے بھی دشمن ہیں۔ حوالہ دینے لگا ہوں، ثبوت دینے لگا ہوں، حوالہ نہ ہو، ثبوت نہ ہو، میری صدا وہ ہے جو چور کی صدا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 100 پر اس مصنف نے عنوان قائم کیا قرآن کی چوری۔ عنوان جو ہوتا ہے یہ مصنف کا نظریہ ہوتا ہے، یہ عنوان ہی کفریہ ہے، قرآن کی چوری۔ اور اس عنوان کے تحت پہلی دلیل دیتے ہوئے اس مصنف نے کیا کہا؟ کہتا ہے ایران کے ایک بڑے دانشور، لفظ کتاب سے پڑھ رہا ہوں، غور کرنا، دل میں جگہ دینا، ان کے کفریات و الہات کو سمجھنا۔ کہتے ہیں ایران کے ایک بڑے دانشور قاضی نور اللہ شوستری کا کہنا ہے کہ اصل قرآن تو ہم نے چوری کر لیا ہے۔ یہ مصنف جس طرح احادیث کے متعلق ان کو ایرانی کہہ دیا، قرآن کے متعلق بھی یہ کہنا چاہتا ہے کہ
اصلی قرآن معاذ اللہ نقل کفر نواشد اصلی قرآن چوری ہو گیا ہے۔ بعض لوگ کہیں گے یہ تو حوالہ کسی اور کا نقل کیا، اس حوالہ نقل کرنے کے بعد آگے یہ مصنف کہتا ہے بالکل اسی طرح ہوا، بالکل اسی طرح ہوا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں جس قاضی نور اللہ شوستری کو اس مصنف نے ایران کا بڑا دانشور کہا، یہ قاضی نور اللہ شوستری کون ہے؟ ایران کا ایک مشہور رافضی جس نے اپنی کتاب احقاق حق کے صفحہ نمبر 30 پر لکھا معاذ اللہ اصحاب ثلاثہ کے پاس لکھتا ہے نہ ایمان تھا، نہ عدالت تھی، نہ شجاعت تھی۔ صحابہ پہ تبرہ کرنے والا، صحابہ کو بھونکنے والا یہ قاضی نور اللہ شوستری، اس کے بارے میں اس کتاب کا مصنف منکرین جادو اس کو ایران کا بڑا دانشور کہہ رہے ہیں۔ اور صرف یہی بات نہیں، بات ختم کرتا ہوں، صرف یہی بات نہیں، آگے ایک شعر نقل کیا، شعر لکھا، اور شعر کا ترجمہ کیا لکھا ذرا توجہ سے سننا۔ قرآن پاک کی کتنی توہین کی، کہتے ہیں یعنی ہم نے قرآن سے مغز قسم کی چیز نکال لی ہے، بقایا ہڈیاں کتوں کے آگے ڈال دی ہے۔ ہائے معاذ اللہ، قرآن کی اتنی توہین، اتنی قرآن پاک کی تنقید، نام نہاد مناظر کہاں ہے؟ تکیہ کی چادر کیوں اوڑھی ہوئی ہے؟ قرآن پاک کی توہین، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث پاک کی توہین۔ آخری حوالہ اور اس کتاب کے سرے ورق پر بالکل پہلی 2 سطریں پیلے الفاظ میں لکھی ہے۔ ان 2 سطروں نے ان منکرین جادو نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر ایک بہتان کھڑا کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ قال البخاری رحمہ اللہ، اس نے رحمہ اللہ نہیں لکھا، میں کہہ رہا ہوں قال البخاری رحمہ اللہ ان حزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من البید الیہودی کہتا ہے امام بخاری نے کہا ہے نبی علیہ السلام لبید یہودی کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ میں کہتا ہوں بخاری سے، بخاری کی دونوں جلدیں سے، بلکہ بخاری صحیح ہے نہیں، بخاری کے علاوہ امام بخاری کی کوئی کتاب ہو، کسی کتاب سے نکال دو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ لفظ کہے ہو۔ یہ لفظ امام بخاری نے نہیں کہے، انہوں نے سمجھا کتابیں لکھنا بچوں والا کھیل ہے، جو کچھ لکھتے جائیں کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ سرے فرق امام بخاری پہ جو بہتان باندھا یہ قرض ہے پوری ذرشت پہ کہ اس حوالے کو بخاری سے نکال کر دے دو۔ بخاری نہیں، صحیح بخاری نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی کسی کتاب سے نکال کر دے دو۔ لیکن ایسے ہو نہیں سکتا، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوایاں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔